نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک اعمال پروگرام میں جو آج کا موضوع آپ سماعت فرمائیں گے وہ ہے آیات الکرسی کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ شعب الایمان بہقی۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ و زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔
کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیات الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیات تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالی نفع دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیات الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔